بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 نومبر ہے اور دن ہے اتوار کا۔ بس آدھا منٹ یا 1 منٹ بات کروں گا میچ کے حوالے سے، اور وہ بات یہ کروں گا کہ جیسے ہی پاکستان ہارا تو اس کے بعد میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ بہت زیادہ بیشنگ 4-5 اکاؤنٹ سے شروع ہو گئی پاکستانی ٹیم کی، لیکن اللہ کا شکر ہے اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے پاکستانی ٹیم کے حق میں لکھا اور پھر وہ ماحول جو ہے وہ بدل گیا، اور پھر عمران خان صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کی اس کے حوالے سے، پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے، اور بہت پازیٹیو انہوں نے گفتگو کی اور بڑی تعریف کی پاکستانی ٹیم کی۔ دیکھیں جیت ہار کھیل کا حصہ ہے، لیکن ہم سب ایک تو جو ہے وہ کرکٹ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے ہم بیشنگ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کرکٹرز جو ہیں ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ ہیرو ہیں ہمارے، اور پاکستان میں اور کیا ہے، کوئی سارے لوگ متنازع ہیں، ہمارے پولیٹیشنز متنازع ہیں، ہمارے جتنے لوگ ہیں سوائے ہمارے یہ کرکٹرز کے، وہ ایک چلو ہمارے ہیرو ہیں، اور اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اور عزت دے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ شروع ہو جائیں لوگ جو ہے نا وہ اپنی ٹیم کے اوپر۔ باقی اللہ تعالیٰ پاکستانی ٹیم کو جو ہے وہ مزید کامیابیاں دے اور آگے جو ایونٹس ہیں وہ جیتیں۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ یہ جو ایک خبر بھی چل رہی ہے کہ جناب کوئی لاہور میں ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوہ صاحب کی، صدر پاکستان عارف علوی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی، اور کوئی بات چیت کا آغاز ہوا ہے۔ دیکھیں میں نے پی ٹی آئی کے بھی بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے، میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے بھی پوچھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں اس پہ اوپر تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ملاقات ہوئی ہے، ظاہر ہے اگر ہوئی بھی ہوگی تو یہ تو آسان ہے کہ صدر پاکستان اور عمران خان صاحب کی ملاقات تو آسان ہے، لیکن اگر تینوں کی ملاقات ہوئی ہے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ملاقات ہوگی، تو کوئی تصدیق اس کی نہیں کرے گا اتنے جلدی، لیکن کچھ دن بعد ظاہر خبریں باہر آ جاتی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ایوان صدر میں جب ملاقات ہوئی تو شروع میں سب نے تردید کی کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور پھر عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ جھوٹ وہ بول نہیں سکتے اور سچ وہ بولنا نہیں چاہتے، اور پھر یہ باتیں کھل کے سامنے آ گئیں کہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور کیونکہ یہ اس ملاقات کی خبر جب باہر آئی تھی کہ یہ ملاقات ہوئی ہے تو حکومت کو پتہ نہیں تھا، حکومت میں پینک ہو گیا کہ یہ کیوں ملاقات ہوئی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ مخصوص صحافیوں کو، جن کو آپ کو پتہ ہے آج کل لائن دی جاتی ہے ایجنڈے کے اوپر، ان کو چیزیں فراہم کی جاتی ہیں، انہوں نے 4-5 صحافیوں نے ایک دم یہ پراپیگنڈا شروع کیا کہ وہ جو ملاقات بالکل ناکام رہی اور یہ ہوا وہ ہوا، عمران خان نے بڑی منتیں ترلے کیں اور عمران خان کی منت ترلے پہ ہوا، اور وہ سارا آپ کو پتہ ہے ایک ایجنڈے کے اوپر وہ ساری چیزیں کروائی گئیں۔ لیکن میری جو بات ہوئی تحریک انصاف کے لوگوں سے، اور زیادہ تحریک انصاف تو ظاہر چاہے گی کہ بات چیت ہو، کیونکہ تحریک انصاف یہ نہیں چاہتی کہ تصادم ہو، تحریک انصاف کہتی ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، اور وہ تو عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میرے دروازے کھلے ہیں، میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں، بات چیت صرف ایک ایجنڈے پہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے الیکشن کے علاوہ وہ کسی چیز پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بات چیت کسی نہ کسی لیول پر ضرور ہو رہی ہوگی، ضرور ہونی چاہیے، اور وہ ظاہر ہے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، چیزیں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال ملک کے اندر کیا ہے، ملک کے اندر ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، ملک کے اندر ایک افراتفری کا ماحول ہے، ایک تصادم کا ماحول ہے۔ عمران خان کے 3 جو ہیں وہ عمران خان کی ٹیم کے 3 لوگ، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز خٹک صاحب، وہ مختلف شہروں میں جو ہے وہ لانگ مارچ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، وہ مختلف شہروں میں جلسے کر رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں۔ اعظم سباتی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں روز ہی وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے نامزد کیا ہوا ہے، روزانہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ نون لیگ ہے تو نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کا نہ دفاع کرتی ہے بلکہ وہ بہت خوش ہے، نہ صرف یہ کہ وہ خوش ہیں بلکہ آپ دیکھیں گے 29 نومبر گزرنے دیں، جنرل باجوہ صاحب کے خلاف پوری مہم تیار ہے نون لیگ کی، جتنی وہ باجوہ صاحب کے خلاف چیزیں کریں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شدید پرو اسٹیبلشمنٹ تھی، پرو فوج تھی، اور جب نون لیگ فوج پر حملے کرتی تھی تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہے، وہ ڈیفینڈ کرتے تھے، اور نون لیگ کا جو پروپیگنڈا ہے جو فوج پہ اٹیک تھا وہ 5% ہوتا تھا، 95% فوج کے حق میں چیزیں آ رہی ہوتی تھیں۔ اب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، اور جب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے تو اب وہ بھی جو ہے تنقید کر رہے ہیں، وہ بھی تنقید کر رہے ہیں، نون لیگ بھی تنقید کر رہی ہوگی، تو کوئی ایسا کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی ایسی جماعت جو کہ اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہی ہو۔ پھر اسی طرح سے ملک کے اندر ایک غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے، بلکہ 4-5 چیزیں میں آپ کو جلدی بتا دوں کہ کیوں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجبور ہے عمران خان سے بات کرنے پر، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جتنا بھی عمران خان سے نفرت کرتی ہو، جتنی بھی عمران خان کے خلاف ہو، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری یہ ہے کہ اس وقت عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، سب سے زیادہ کراؤڈ پلر ہیں، سب سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان خود جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ نکل رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ آگے آرمی چیف کی تقرری ہے، اور اگر
آرمی چیف کی تقرری ہوتی ہے اور عمران خان پہلے دن ہی یہ بات کہہ دیتے ہیں، اس کے خلاف بات کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے پورے پاکستان میں ماحول تو بن جائے گا۔ تو فوج یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ جو نیا سپہ سالار ہوگا پہلے دن ہی اس کی تقرری متنازع ہو جائے اور اس کے خلاف مہم چل پڑے، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب کا تو ظاہر ہے وہ اب ان کے دن جانے کے گنے چنے رہ گئے، تو پھر بھی ایک یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک فیل ہے کہ ٹھیک ہے ان کی پالیسی درست تھی، غلط تھی، پاکستان کے لیے ٹھیک تھی، غلط تھی، ادارے کے لیے ٹھیک تھی، غلط تھی، جو بھی ہے جیسا بھی ہے ان کے اوپر تنقید ٹھیک تھی، غلط تھی، لیکن جیسے تیسے بھی ہے چلیں ان کے آخری دن ہیں، وہ جائیں گے، نئی قیادت آئے گی اور ماحول بدلے گا۔ اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتی، اسٹیبلشمنٹ بھی کہ نیا چیف آئے اور پہلے دن سے اس کے خلاف بھی عمران خان جو ہے وہ نکال لیں، تلوار نکال لیں، ان کے اوپر اٹیک شروع کر دیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ کیا وہ لوگوں کو گولیاں ماریں گے؟ کتنے لوگوں کو گرفتار کروائیں گے؟ اس وقت تو پورے پاکستان کے اندر سینٹیمنٹ جو ہیں وہ فوج کے خلاف ہیں، اور یہ بڑا افسوسناک ہے، یہ کو پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ خود عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مستحکم پاکستان کے لیے مضبوط فوج ہونا ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی موجودہ حکومت کی پشت سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، اسٹیبلشمنٹ بھی ہر صورت میں اس حکومت کو کنٹینیو کروانا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہر قیمت پر شہباز شریف کو وزیر اعظم رکھنا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے شدید خلاف ہے، عمران خان اس سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف چیزیں کر رہی ہے، عمران خان رد عمل میں اس سے سخت چیزیں کر رہے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی لمیٹیشنز ہیں، انہوں نے لمیٹیشنز میں رہ کے چیزیں کرنی ہیں، اور لمیٹیشنز سے وہ تو خیر لمیٹیشنز کیا ہیں، جو آئین میں لمیٹیشنز ہیں اس سے نکل کے وہ عمران خان کے خلاف چیزیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان جو ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کے پاس پبلک ہے، ان کے پاس عوام ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، وہ تقریریں کر رہے ہیں، اور میں یہ بات کہہ چکا ہوں کئی بار، میری لوگوں سے بات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں صرف اگر آپ کنٹینر پہ اس وقت کھڑے ہو کر دیکھتے، کسی سے پوچھیں کہ جب کنٹینر پہ کھڑے ہوئے عمران خان آرمی چیف کا یا فوج کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، جن لوگوں کو وہ اس وقت انہوں نے عمران خان جو ہے ان کا نام لے رہے ہیں، تو پبلک کے سینٹیمنٹس کیا ہوتے ہیں، پبلک کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک اس بات پر ریئیکٹ کرتی ہے، رسپونڈ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے عمران خان کو، تو یہ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیز ٹھیک تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک ایک قدم سب کو پیچھے تو ہٹنا ہے ہر صورت میں، تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی بھی مجبوری ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری اس لیے بھی ہے کہ 5-6 چیزیں آپ کو 2 سے 3 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے اہم جو چیز ہے وہ تو ظاہر ہے یہی تھی، آپ نے دیکھ لیا کہ سعودی ولی عہد کا دورہ کینسل ہو گیا، اور اس کے بعد IMF کے ساتھ جو ٹاکس ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو گئی۔ ان دونوں ایشوز پہ تو میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں ویڈیوز میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، پچھلی ویڈیوز میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ پھر یہ ہوا کہ اکتوبر کے ریمیٹنسز میں بہت کمی آ گئی ہے۔ اکتوبر 2022 کے دوران جو ریمیٹنسز ہیں، جو ترسیلات اظہار ہیں جو باہر سے بھیجی گئی ہیں، وہ ہیں $2.2 ارب، اور یہ جو 2021 کا اکتوبر تھا اس کے مقابلے میں 9.1% کم ہے، اور جو ہے وہ اس طرح نہیں، ٹوٹل جو ہے اگر آپ 4 ماہ کا لگائیں، جون کے بعد جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، ان 4 ماہ کا اگر آپ لگائیں تو اس میں بھی بڑی کمی آئی ہے جو ریمیٹنسز ہیں۔ تو اکتوبر سے اکتوبر 9% اور اوورآل جو ہے وہ 15%، اکتوبر سے اکتوبر 15% اور اوورآل 9% کمی آ گئی ہے ریمیٹنسز میں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان جو ہے، پاکستان کی معیشت وہ اوورسیز پاکستانیوں کے بھیجے ہوئے فنڈز کے اوپر بڑا انحصار ہے پاکستان کی معیشت کا۔ ایک یہ معاملہ ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے، برآمدات میں کمی ہو گئی ہے، بیرونی سرمایہ کاری میں کمی ہو گئی ہے، گیس اس حکومت نے 237% مہنگی کرنی ہے، بجلی مزید مہنگی کرنی ہے، منی بجٹ لانا ہے، قرضے یہ ری فائنینسنگ کہہ رہے ہیں چائنا کو، وہ وہاں سے ہو نہیں رہے ابھی تک۔ وہ میں آپ کو یہ خبر بھی بتا چکا ہوں کہ 2860 کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں پورٹ قاسم کے اوپر، تو معاشی طور پہ لوگوں کے بجلی کے بلوں نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، کسان خوار ہو گئے ہیں، صنعت چل نہیں رہی، معیشت بیٹھ گئی ہے، تباہی اور بربادی ہے، مایوسی ہے، کوئی ہوپ نظر نہیں آتی۔ ایک طرف یہ حکومت ہے جو ڈیلیور نہیں کر رہی، جس نے اپنی کرپشن لوٹ مار کی وجہ سے، پھر وہ تمام چیزیں جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا یہ رہا ہے کہ نون لیگ کرپٹ ہے، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، غدار ہیں، آج وہی جن کو اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 20 سال میں ثابت کیا کہ غدار ہیں۔ غدار وہ تھے یا نہیں تھے، چلیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ غدار تھے، چلیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اگر یہ کہے نا کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے نہیں ہیں، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کوئی نہیں مانے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں میں میں نے کم از کم خود، یا ہمارے بہت سے رپورٹرز نے خود پاناما کے سنا ہوا ہے، خود یہ پاناما کے بعد جب نیچے ریفرنسز دائر ہوئے وہ سنے ہوئے ہیں، ایک پرچی، ایک رسید شریف خاندان نہیں دے سکا کہ لندن میں جو فلیٹس لیے گئے ہیں وہ کیسے لیے، پیسہ کمایا کیسے، بھجوایا کیسے، سورس کیا تھی، رسیدیں کہاں ہیں، کوئی ایک چیز وہ نہیں بتا سکے، جن آج بھی لندن فلیٹس میں وہ ہیں۔ اسحاق ڈار کے 91 گنا کیسے جائیدادیں بڑھ گئیں،
حسن نواز حسین نواز کے کاروبار کے پیسے کہاں سے آئے, مریم نواز کے پاس جائیدادیں کہاں سے آئیں, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کیسے ان کے اتنے زیادہ ان کی پراپرٹیز بڑھ گئیں, جب 10 سال تک وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اسی دوران ان کا کاروبار, ان کے پیسے وہ کہاں سے کہاں چلے گئے, منی لانڈرنگ کے ثبوت موجود ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ اگر جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ سر پہ قرآن مجید بھی رکھ کے بیٹھ جائے نا کہ شریف خاندان چور ڈاکو لٹیرا نہیں ہے, تو پھر بھی کوئی نہیں اسٹیبلشمنٹ کی بات مانے گا. ٹھیک ہے, غدار والی بات پہ میں نہیں جاتا, غدار جو ہے وہ یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہمارے ہاں بڑا آسان ہے کسی کو بھی غدار قرار دے دینا, لیکن اس پہ میں نہیں جاتا. لیکن چور ڈاکو لٹیرا ہونا تو ثابت ہے, عدالتی فیصلے موجود ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے, آپ جیسے بری کرایا گیا مریم نواز صاحبہ کو, جیسے بری کرایا گیا شہباز شریف کو, بچے کو پتہ ہے کہ وہ کیسے بری ہوئے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کی یہ مجبوری ہے کہ ایک طرف یہ حکومت ڈلیور نہیں کر رہی, عوام کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سینٹیمنٹس ہیں, اور اتنے خلاف سینٹیمنٹس ہیں کہ جب ہمارے لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایسے سینٹیمنٹس نہیں تھے. میں جب عمران خان پر حملہ ہوا تو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے, تو مجھے کسی نے یہ بات کہی, انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیں. میں نے کہا نا, میں نے ظاہر ہے میں لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کتابیں پڑھتے ہیں, بدقسمتی سے ہم تو پڑھتے نہیں کتابیں, یا جن کا پولیٹیکل ہسٹری کے اوپر جن کی کمانڈ ہے, جنہوں نے حالات دیکھے ہوئے ہیں, جن کو پتہ ہے چیزوں کا, جن کو تاریخ سے وہ پاکستان کی واقف ہے. میں نے کہا یار یہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹس اس وقت ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں. میں نے کہا بات درست ہے, انہوں نے کہا 100% درست ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت جب میں وہاں بیٹھے تو انہوں نے کہا اس وقت کہیں سے بھی ہماری فوج کی گاڑی عوام میں سے نہیں گزر سکتی. انہوں نے کہا یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری, بہت خوفناک بات ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت خوفناک بات ہے, یہ کوئی پاکستان کے حق میں نہیں ہے, یہ پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کے لیے نقصان دہ یہ چیز. اس لیے سب کو بیٹھنا ہوگا, بات کرنی ہوگی. تو اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری یہ ہے کہ عمران خان کا مومنٹم کیسے ٹوٹ سکتا تھا, عمران خان کیسے کمزور ہو سکتے تھے کہ یہ حکومت ڈیلیور کرنا شروع کر دیتی, ڈالر یہ لے آتے, نیچے لے آتے, یہ پیٹرول عمران خان 150 پہ چھوڑ کے گیا تو اسے نیچے لے آتے, ڈیزل اسے نیچے لے آتے, بجلی اسے سستی کرتے, زراعت کو فائدہ کرتے, عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 8 ماہ میں عوام کی زندگیوں میں ایک آسانی پیدا نہیں ہوئی. دوسری طرف انہوں نے کیا کیا, میں اس لیے گردان پڑتا ہوتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد ہو, یہ بات لوگوں کو پتہ ہو, اور اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو بتا دے, مجھ سے اختلاف کرتا ہے کومنٹس کرے, دلیل سے بات کرے, میں اگلی ویڈیو میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. آپ ایک سائڈ پہ رکھیں انہوں نے اپنے لیے کیا کیا, دوسری سائڈ پہ رکھیں انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا. انہوں نے اپنے لیے کیا کیا, انہوں نے آتے ہی اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کیا, ان اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کیا جن کے ریمیٹنسز پہ یہ ملک چل رہا ہے. انہوں نے EVM کو ختم کیا تاکہ دھاندلی ہو سکے. انہوں نے نیب ترمیم کر کے نیب کو ختم کیا تاکہ کرپشن لوٹ مار ختم ہو سکے. انہوں نے جو ہے وہ آ کے اور مریم نواز کو پاسپورٹ جو ہے وہ دلوایا. انہوں نے آ کے نواز شریف کو پاسپورٹ جاری کیا. انہوں نے مریم نواز کو رینجرز کی سیکیورٹی دی. انہوں نے جو ہے وہ شہباز شریف بری ہوئے, حمزہ شہباز بری ہوئے, کیپٹن صفدر بری ہوئے, مریم نواز بری ہوئی, اسحاق ڈار واپس آئے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ عمران خان کا نیا پاکستان ہاؤسنگ جو پروجیکٹ تھا جس میں لوگوں کو بلا سود قرضے ملنے تھے اور کم آسان اقساط کے اوپر وہ چیزیں بند کی. انہوں نے پیٹرول مہنگا کیا, انہوں نے ڈیزل مہنگا کیا, انہوں نے بجلی مہنگی کی, انہوں نے گیس مہنگی کی. گیس کا بحران آنے والا ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. انہوں نے انسانی حقوق کی پامالی کی, انہوں نے 25 مئی کو ظلم کیے, انہوں نے غداری کے مقدمات کیے, انہوں نے صحافیوں کے اوپر ظلم کیا, انہوں نے ارشد شریف صاحب کے لیے زمین تنگ کی, ان کو پاکستان سے باہر جانے پر مجبور کیا, وہاں ان کی ٹارگٹ کلنگ کروائی گئی. تو انہیں مذہب کے انہوں نے عمران خان کے اوپر کیسز بنائے, غداری کے بنوائے, دہشت گردی کے بنوائے, عام لوگوں کو اٹھایا, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھایا, اعظم سواتی, شہباز گل, جمیل فاروقی اٹھا کے ننگا کر کے کرنٹ لگایا گیا. یہ تو ہے جو انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیا یا لوگوں کے خلاف کیا. لوگوں کے حق میں کیا ہے, کوئی ایک پوائنٹ بتا دیں کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا, ایک پوائنٹ بتا دیں, کوئی ایک چیز بتا دیں. یہ تو ہیلتھ کارڈ ختم کرنے جا رہے تھے, مریم نواز نے کہا ہیلتھ کارڈ ختم کر دو, عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ ان کی مینٹلٹی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ جب اسحاق ڈار وہ بھی فلاپ ہو گئے, IMF کے سامنے وہ بھی فلاپ ہو گئے, بڑے دعوے کرتے تھے IMF میں ڈیل کر لوں گا. اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے عمران خان سے بات کرنا کہ عمران خان تاکہ وہ جو ایک شدت ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کی تقریروں میں وہ پیچھے آئیں. انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں, پوری دنیا میں پرسیپشن ہمارے ISI کے خلاف بن رہی ہے, فوج کے خلاف بن رہی ہے کہ انہوں نے ISI اور فوج کے بارے میں پرسیپشن انٹرنیشنلی یہ بن رہی ہے کہ انہوں نے ایک اپنے سابق پرائم منسٹر کے اوپر قتلانہ حملہ کروایا ہے. تو انٹرنیشنلی پرسیپشن خراب ہے. کوئی دنیا کا کوئی ملک ہمارے پاس آنے کو تیار نہیں ہے, کوئی سربراہ آنے کو تیار نہیں ہے, ملک کے اندر عدم استحکام ہے, سرمایہ کاری کو ہے نہیں, صنعتیں بند ہو رہی ہیں, کسان سڑکوں پر آئے, آپ نے دیکھا ابھی ملازمین سڑکوں پر آئے. تو حالات تو ملک کے پچھلے 8 ماہ میں جو کر دیے گئے ہیں, یہ تو پچھلے 70 سال میں شاید ملک کے ساتھ یہ نہ ہوا ہو جتنا ان 8 ماہ کے اندر ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں, تباہی اور بربادی پھیر دی ہے ملک کی. تو اسٹیبلشمنٹ یا تو کوئی حکومت کوئی ایسی کام کرے تو ہوپ نظر آ رہی ہوتی لوگوں.